بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعید نقشبندی نے گزارش کرا دوزخ نہیں میں جنتی ہاں، کیونکہ میں مدنی دا امتی ہاں. میں مدنی دا امتی ہاں. میں مدنی دا نال یزیدیاں میں اور نال یزیدیاں میں نہیں اور اہل حق دا سنگتی ہاں. اہل حق دا سنگتی ہاں. میں سونے دا امتی ہاں. مہمان سنا خان خرم صاحب آئے نے، افسر علی صاحب دے شاگرد نے. میں دعوت دیاں گا ذرا. صلی اللہ علیہ یا اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. کیا بات ہے. حبیب اللہ دنیا دے کل فیصانے مک جانے، اے غزل آئے گیت ترانے مک جانے. اوپر کملی والے تیریاں او ناتا مکنیاں نہیں، پر کملی والے تیریاں او ناتا مکنیاں نہیں. او سا مک جانے تیریاں او باتا مکنیاں نہیں. او سا مک جانے تیریاں باتا مکنیاں نہیں. او سا مک جانے تیریاں باتا مکنیاں نہیں. 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 سونے آقا سا مک جانے تیریاں باتا مکنیاں نہیں. سا مک جانے تیریاں باتا. ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے. سا مک جانے تیریاں باتا مکنیاں. سونے آقا سا مک جانے تیریاں باتا مکنیاں. پیارے آقا سا مک جانے تیریاں باتا مکنیاں نہیں. سا مک جانے تیریاں باتا مکنیاں. سونے بھائی ساڈے لکمان گلی نمبر 19 ناظم آباد بی بلاک، گلی نمبر 19 ناظم آباد بی بلاک. انشاءاللہ تعالیٰ انہاں دے گھر محفل پاک ہوئے گی، اور خصوصی خطاب انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد عبدالقوی شاہی بغدادی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تشریف لے آن گے. خصوصی خطاب بھی وہ فرمان گے. اللہ سب نے جزائے خیر دے. محمد احتشام الحق معصومی صاحب. میں صرف
میری دنیا میں شام اصل اولاد نو اگر کوئی تربیت دینی ہے تو درود پاک پڑھن دی دیو اولاد دے ناز و نخرے ویکھ دیو انہاں دے اخراجات پورے کر دیو کپڑے جتی سارے سسٹم گھر دے چلانے ہاں مگر اولاد نو نال جڑی ہے نا تربیت محفل میلاد مصطفیٰ اتھے بھی لیان دی کوشش کریا کرو اصل دولت یہی ہے میرے ساتھیوں کہ اسی اپنی اولاد نو نیکی دے راہ تے لا دیے اس ماحول اس لے آؤ گے اپنے اپنے بچے چھوٹے نال شرکت کرن گے اس مدنی ماحول دے وچ اللہ تعالیٰ انہاں دے دلاں نو پھیر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ تے ذکر دی نا فکر کر لو اے اپنا میسج پلے بن لو اپنے اپنے گھراں تو شروع کرو جا کے انہوں نے دسو کہ حقیقت اگر سکون لینا چاہتے ہو حقیقت اگر زندگی دے مزہ لینا چاہتے ہو تو یاد رکھیو اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں جو بغیر ملنا تھا اللہ اور دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر نہ جڑا جڑ گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب ہو گیا اے پیغام دے رہے ہیں مکی مدنی دی طرفوں جڑے جڑے ساتھی آئے ہو جڑے جڑے تھوڑے ٹیل مٹھ دا مظاہرہ کر دے ہو خدا دا واسطہ نہ کرو ساتھ تھوڑے باقی نے زیادہ گزر چکے پتہ نہیں کسے ٹائم بھی ہوا نکل جائے کسے ٹائم بھی مسجدیں ساڑھے اعلان شروع ہو جان اس اعلان تو پہلے فکر کرو اس ذکر دی دولت نال مالا مال ہو جاؤ آن علی زندگی دیکھیو کس طرح آسان ہو جائے گی آن علی اولاد واسطے دیکھیو کتنا مسائل حل ہو جائیں گے کرن گے سارے کوشش سنو اے میسج نال لے کے جانے ہلکا ہلکا پڑھو ہلکا ہلکا نال اقرار کر لو اس میسج دا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے اللہ
جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا نہیں کرتے۔ نظر والے یہ دیکھتے ہیں کیا وہ سویلا پھرتے ہیں وہ سویلا لازار 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 پھرتے ہیں وہ سویلا پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا مشکل خوشا سے ہوگا وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا پھرتے
نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا تھا سرکار کی، گونج پڑ جانی چاہیے سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، 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 مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، 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 محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ آج گفتگو کا موضوع ہے شان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم نے ان کو بے پناہ اور بے شمار شانوں سے نوازا ہے، اور اہل بیت اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب تک نماز میں ان پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی شان کے لیے یہ اللہ کریم نے کیسا خاص انتظام فرمایا ہے کہ جب تک ان پر درود نہ پڑھا جائے تب تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم نے ان کو بے پناہ شانوں سے نوازا ہے۔ 18 محرم الحرام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔
یہ لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان مہیا کیا کرتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دینے والا کون ہے. عید پر بچوں کے نئے کپڑے مہیا کیا کرتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں تھا دینے والا کون ہے. دینے والا کون ہے؟ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو لوگوں کو گھروں میں سامان پہنچنا بند ہو گیا. ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ سامان دینے والا کون ہے. تو جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس دن سے امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے اس دن سے کھانے پینے کا سامان کوئی چھوڑنے نہیں آیا. اور یہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں جو عید پر بچوں کے نئے کپڑے پہنچایا کرتے تھے وہ حضرت امام زین العابدین ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک ہے. تو بٹ صاحب نے یہ بھی حدیث مبارکہ پچھلے جمعۃ المبارک کو ذکر کی تھی کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ 7 لوگوں پر فرمائے گا. اپنے عرش کا سایہ. تو ایک بٹ صاحب نے ذکر کیے تھے کہ میں ذکر کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو خبر بھی نہ ہو تو اللہ کریم قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یعنی ایک ہوتا ہے شو بازی کرنا, ایک ہوتا ہے رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا. تو جو بندہ حضور کے فرمان پر عمل کرے گا تو اسی کے مطابق اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت امام زین العابدین. اللہ کریم نے ان کو بے پناہ شانوں سے نوازا. ایک ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ صحرا میں عبادت کیا کرتے تھے اور اکثر اوقات عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اپنے خیمے میں بیٹھے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے تو کسی نے خیمے کا پردہ اٹھا کر کے کہا کہ پانی مل جائے گا, پانی مل جائے گا. تو انہوں نے پانی دیا, ایک گلاس پانی کا دیا. اور جو پینے والا تھا اس نے امام زین العابدین کو ذرا غور سے دیکھا. انہوں نے اس کو پہلی نظر میں پہچان لیا. وہ ان بندوں میں سے تھا جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا. تو اس نے ایک گلاس پانی کا پیا. اس نے پہچان لیا کہ یہ امام زین العابدین ہے. اب مرتا کیا نہ کرتا, اس نے پانی پیا. پھر امام زین العابدین کہنے لگے بتا اور پانی چاہیے؟ اس نے کہا جی اور پلا دیجئے. جب وہ پانی پی کر سیر ہو گیا تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. امام زین العابدین کہنے لگے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ پتھر برسانے والا تو تھا. کہا آپ نے پھر بھی مجھے پانی پلایا. کہا وہ تیری مہمان نوازی تھی, یہ میری مہمان نوازی ہے. تب ہم تمہارے مہمان تھے, آج تم ہمارے مہمان ہو. بات بتانے کا مقصد اور کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں. آج اگر کسی کے کوئی بات بری لگ جائے, یعنی کہ کوئی ایسا بندہ یقیناً نہیں ہوگا جس نے آپ کو زندگی میں کبھی پتھر مارا ہوگا, کسی نہ کسی کی بات دل پر لگ جاتی ہے. لیکن آج موقع ہے کہ باتوں کو دل سے بھلا کر لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں. کربلا کا درس تو یہی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نے درس کربلا سے کیا سیکھا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھیے اور سچ سچ بتائیے کہ ہمارے عمل حسینیوں والے ہیں یا ہمارے کرتوت یزیدیوں والے ہیں. آج ہم اپنی زبانوں سے جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں, لیکن امام علی مقام کا آخری سجدہ یہی درس دے کے گیا ہے کہ جتنا زمین کی طرف جھکو گے اتنا میرا رب تیری عزت بلند کرتا چلا جائے گا. امام علی مقام کے سجدے کا درس یہی ہے اور مکمل کربلا کا درس یہی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے 1,24,000 پیغمبر کو پیش نبیین صدیقین شہداء صالحین سعادت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرد عورت بچے بوڑھے جوان صحیح العقیدہ کلمہ گو مسلمان دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا الہی خاصم بالخصوص حاضرین محفل میں سے جس کا جو کوئی بھی عزیز و قارت دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تمام کے ارواح کو محفل پاک کا کلمہ کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا الہی خاصم بالخصوص میاں محمد گلزار یوسف صاحب ان کی روح کو اصالہ ثواب کے لیے محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما. یا الہی جو کوئی بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہے مولا تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا الہی قرض داروں کو بار قرض سے نجات عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح نیک نرینہ اولاد عطا فرما. یا الہی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.